الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا موقع عنایت فرمایا تھا، چونکہ اس کا پہلا عشرہ تقریباً کچھ ساعتوں میں ختم ہونے والا ہے، اور ہم نے سنا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے جو کہ چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنا محاسبہ اس بات کا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ اصل میں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے صرف رحمت کی صفت کے دو معنی، دو صفات ایسے ہیں جو رحمت پر دلالت کرتے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ اس کے علاوہ کسی اور صفت کے دو معنی نہیں ہیں، صرف یہ ایک رحمت کے متعلق دو معنی ہیں۔ اور چونکہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے ناواقف ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں اور رحمتوں سے وہ محروم بھی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، ہم پچھلے بھی سنے جانتے ہیں لیکن پہچان نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی کے گھر میں ایک جام کا درخت لگا ہوا ہو، سیتافل کا درخت ہو، وہ تو ہر گھر میں اکثر ہوتا ہے، لیکن اس کو پہچان نہیں کہ یہ کیا فائدہ دیتا ہے۔ صرف یہ معلوم ہے کہ درخت پر جام لگ جائے تو جام کھانے کو ملتے ہیں، باقی درخت تو بغیر پھل کے بیکار ہے۔ سیتافل کے درخت پر اگر پھل لگ جائے تو وہ فائدہ مند ہے، ورنہ وہ بھی بیکار ہے۔ کئی لوگوں کے گھروں میں بغیر پھل کے درخت بھی ہوتے ہیں، لوگ اسے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن جب ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ سیتافل کا درخت، اس کے پتے اور جام کے پتے جو ہوتے ہیں یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین دوا ہے، تو آدمی کو اس بات کا احساس ہونے پر یہ معلوم ہو جائے گا ارے یہ تو ہمارے گھر میں درخت ہے، پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ آج جب اس کی پہچان ہو گئی، اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو پانی ڈالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کی احتیاط کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کی ناقدری کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص ایک جگہ پر عمارت بن رہی تھی کئی منزلہ، وہاں پر گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ اس کا مالک ایک نوجوان آدمی تھا، نوجوان بچہ تھا، اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں، اگر آپ کے اس حویلی میں، اس بلڈنگ میں جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تھوڑی سی جگہ مجھے دے دے تو میں یہیں رہ جاؤں گا، یہیں آرام کر لوں گا میں۔ اس نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے بلڈنگ میں پڑوس میں قریب میں وہاں پر رہیں اور اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ وہ بوڑھا آدمی رات کو جگتا، اس کی حفاظت کرتا، اس کی نگرانی کرتا۔ وہ نوجوان آدمی گاڑی میں آتا اور آ کر گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر ہارن بجاتا۔ وہ بوڑھا آدمی اپنی کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے، بہت ضعیفی کی حالت میں اطمینان سے اٹھ کر آتا اور ڈور کھولتا۔ وہ نوجوان اس کو گالیاں دینے لگتا، اے بڈھے تجھے معلوم نہیں میں کب سے ہارن بجا رہا ہوں، تو اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا، کیوں ایسا کرتا ہے؟ کئی عرصہ گزر گیا، اس طریقے کی وہ باتیں کرنے لگا۔ ایک مرتبہ اس نے بہت زیادہ غصہ کر دیا۔ یہ میں کوئی کہانی اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ صرف کہانی سن کر چھوڑ دیں، میں اس کے پیچھے سبق بتا رہا ہوں۔ اس بوڑھے آدمی کو نوجوان نے بہت ڈانٹا، بڈھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، مجھے تکلیف دینے لگ گیا ہے، دھرتی پر بوجھ بن گیا، اس طریقے کی کئی باتیں اس نے کہہ دی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا میں نے تو تیری بلڈنگ میں بوجھ بنا ہوں، لیکن اللہ کی زمین پر تو بوجھ نہیں ہوں،
چلے جاؤں گا، کہیں اور جگہ جا کر زندگی گزار لوں گا۔ وہ بوڑھا جانے لگا تو جاتے جاتے یہ کہنے لگا اللہ کی بھی کیا مصلحت ہے، گھر والے کدھر ہے، میں کدھر ہوں، اللہ نے یہ دن کیوں بھیجا، بس اتنا کہا اور وہ چلنے لگا۔ وہ نوجوان نے کہا کہ بوڑھے میاں ادھر آؤ، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو، کیا کہا تم نے، پھر دوبارہ کہو۔ اس بوڑھے آدمی نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، جب 2 ملکوں کی تقسیم ہو گئی میں پاکستان آ گیا تھا، ہندوستان میں میرے چند لوگ رہ گئے تھے، چند لوگ مل کر یہاں پر آ گئے تھے ہم لوگ۔ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو کچھ حادثہ ٹرین میں پیش آیا جس کی وجہ سے میرے پورے گھر والے الگ ہو گئے، میں الگ ہو گیا ہوں، اب میں اکیلا رہ رہا ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والے کہاں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں۔ وہ آدمی پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، ہندوستان میں کہاں رہتے تھے، کس علاقے میں رہتے تھے، کیا نام تھا، ساری تفصیل اس نے معلوم کی۔ وہ نوجوان چیخ مار کر کہنے لگا ارے تم تو میرے ماموں ہو، تم میرے ماموں ہیں، میری امی روز تمہیں یاد کر کر روتی ہے، کئی قصے سناتی ہیں تمہارے کہ ٹرین میں آ رہے تھے اس طریقے کا حادثہ ہوا، تم کہاں چلے گئے، میری امی تو روز یاد کر کے رو رہی تھی، چلو میں تمہیں ہمارے امی سے ملاتا ہوں۔ وہ گئے اور ان کی والدہ سے ملے۔ یہاں پر سبق آموز بات یہ ہے کہ جب تک پہچان نہ تھی ان کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا کرتا تھا، نوجوان گالیاں دیتا تھا، لیکن جیسے پہچان ہو گئی اس کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا، تم تو میرے ماموں ہو، میں تمہیں عزت دیتا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح سے بندہ جب اللہ کی ناقدری کرتا ہے اللہ اسے ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کبھی رزق کے لیے، کبھی چھت کے لیے، کبھی کاروبار کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ جب بندے کو پہچان ہو جاتی ارے یہ تو ہمارا رب ہے، اللہ فرماتے ہیں جیسے تمہیں پہچان ہو گئی کہ میں تمہارا رب ہوں، چلو میں تمہیں سر کا تاج بناتا ہوں لوگوں کی، پھر تم جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ چہرے پر بعد میں پھیرو، پہلے میں فرشتوں کو گواہ بنا کر تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو رحمت کا عشرہ گزر گیا ہے، سمجھو گزر گیا ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اللہ کی اتنی رحیمی کے باوجود بھی ہم نے کتنا فائدہ اللہ سے اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بندوں پر رحمت کی ایسی چادر ڈال کر رکھتا ہوں، بندہ جب چلتا ہے ٹھوکر لگتی ہے میری رحمت کی چادر اس پر پڑتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب بیمار ہوتا ہے میری رحمت کی چادر اس پر پڑتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بندہ جب کسی مشکل میں پڑتا ہے میری طرف رخ کرتا ہے، میرے رحمت کی چادر اس پر ڈالتا ہوں اور اس کی تمام مشکلوں کو دور کرتا ہوں۔ بندہ جب پریشان ہو کر میری طرف دوڑتا ہے، چل کر آتا ہے، ایک ایک قدم پر میرے رحمت کی ایک ایک چادر ڈالتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اتنا رحیم رب ہوں، اتنا کریم رب ہوں، میں نے محبت کے 100 درجے بنائے ہیں، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں، 1 درجہ میں نے زمین پر بھیج دی ہے۔ چنانچہ ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے اس 1% کا نتیجہ ہے۔ کوئی استاد اپنے شاگرد سے، باپ اپنے بیٹے سے جو محبت کرتا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں جو محبت تقسیم ہوئی ہے صرف 1% محبت تقسیم ہوئی ہے، باقی کے 99% محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اور فرمایا میں اتنا رحیم رب ہوں، 99% میں نے اپنے پاس رکھی ہے، کوئی بندہ میرے پاس آ کر تو بتائے میں کیسے اس کی رحمت کی چادر میں لیتا ہوں۔ رحمت کا عشرہ گزر گیا ہے، ہم کتنے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اتنا رحیم رب ہوں، اتنا کریم رب ہوں۔ شیطان نے تو کہا تھا میں بندوں کو ہر حال میں دین سے ہٹا کر دور لے جاؤں گا، وہ بھی عزتی، اپنی عزت کی قسم شیطان نے کہہ کر کہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رحمت کی رحمان کی رحیمیت دیکھیے، میں نے شیطان سے 2 وعدے کیے ہیں، وہ بھی عزتی وہ بھی جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس طریقے سے تو بندے کو کھینچ کر اپنی طرف لائے گا میری رحمت کی چادر اس پر ڈالوں گا، اور 2 قسم کھا کر کہتا ہوں اس کو کھینچ کر اپنی طرف لاؤں گا۔ اس کے باوجود بھی بندہ اللہ کی رحمت میں نہ آئے تو کتنی بڑی مایوسی کی بات ہے بندے کی۔ چند گھنٹے بچ گئے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرے، اللہ سے دعائیں کرے، مانگے اللہ سے، اللہ آپ اتنے رحیم رب تھے، آپ اتنے کریم رب تھے، لیکن ہم نے کہاں گئے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے، ہم دنیاوی کاموں میں لگ گئے، دنیاوی خواہشات میں لگ گئے، دنیا کی ہر وہ خواہش، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے آدمی فنا ہو جا رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ بندے کے پاس کوئی کپڑا لے جائیں تو کہے گا ارے یہ کپڑا یہ تو چند دن میں خراب ہو جائے گا، چند مہینوں میں کپڑا خراب ہو جائے گا۔ گھڑی لے جا کر دے، ارے یہ تو گھڑی
ڈپلیکیٹ کمپنی کی ہے، 5 مہینے میں خراب ہو جائے گی. ارے یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، لیکن جو زندگی آپ کو دی گئی ہے اس کی کتنی مدت آپ لے کر آئے ہیں، کتنا وقت آپ لے کر آئے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 مہینے آپ زندہ رہیں گے جب تک یہ گھڑی آپ کے لیے استعمال ہوگی؟ یہ کس غلط فہمی میں رہ رہے ہو؟ میری رحمت کی چادر تم پر ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم غافل بن کر رہو، بلکہ تم میرے طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کے بعد پھر میری رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہو. میں وہ رب ہوں کہ تم مجھ سے امید بھی لگاؤ، میں تمہارے لیے رحمت کی چادر کو کشادہ کر دوں گا. چنانچہ فرمایا کہ ایک بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتہ اس وقت نام اعمال میں نیکی لکھ چکا ہوتا ہے. فرشتہ جو گناہ کا کام لکھنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ارے اس نے تو نیت کی تھی، ابھی تو اس نے نیک کام بھی نہیں کیا، تم کیوں لکھ دیے ہے؟ فرمایا اس نے نیت کر لی تھی نیک کام کرنے کی. اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور وہ پھر نیکی سے محروم رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے نیکی لکھنے کا حکم دے دیا اور میں جب تک نیکی لکھتا رہوں گا جب تک کہ بندہ نیک کام نہ کرے. اس کے برخلاف کوئی بندہ اگر گناہ کا کام کر لے، ارادہ نہیں بلکہ گناہ کا کام بھی کر لے، نیکی والا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں ابھی گناہ مت لکھو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت کشادہ ہے. ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، آج کر لے، کل کر لے، اگلے مہینے کر لے، اگلے سال کر لے، یہ بندہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی معافی مانگ لے. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کی، میری عزت کی قسم، میں اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی فرشتوں رجسٹر میں مت لکھو. اللہ کی اتنی رحیمی ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد بھی رجسٹر میں درج نہیں ہو رہا، لیکن رحیمی یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی لکھی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے، لیکن بندہ اگر اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ سے رحمت کا طلبگار نہ بنا، اللہ کی رحمت سے مانگنے والا نہ بنا، تو پھر یاد رکھ لو رمضان کا 1 مہینہ ہم دے رہے ہیں، اس میں بھی چند دن ہم نے مختص کر کے رکھ دیے ہیں کہ پہلے 10 دن میں تم اللہ کی رحمت کو حاصل کر لو. زندگی میں ایک رمضان بھی مل جائے اور اس ایک رمضان میں بھی تم اللہ کی رحمت کو پانے والے بن گئے تو سمجھو تمہاری زندگی کامیاب ہو گئی. اس کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت کو مانگے پھر بھی یہ دوسرے ہفتے میں دوسرے عشرے میں یہ ارادہ کرے اللہ میں نے تو رحمت مانگی تھی، پتہ نہیں مجھے رحمت ملی یا نہیں ملی. اللہ کی عزت جلال میں آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو؟ میں نے رحمت کی جب چادر کو کشادہ کر دیا ہے، تم بھی اس میں آ گئے ہیں، لیکن تم کون ہوتے جو یہ سوچنے والے کہ اللہ نے رحمت دیے یا نہیں دیے؟ تم کون ہوتے سوچنے والے؟ میں نے سارے لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کشادہ کر دیے. یہ جو عشرہ گزر گیا ہے، ہم نے کئی دنوں سے انتظار کیا تھا رمضان کا کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، رمضان کی تیاری بھی کی تھی، لیکن رمضان ایسے آئے گا اور ایسے چلے جائے گا کہ ہم اس کی رحمت کے عشرے کو بھی گزار دیں گے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوگا. کئی لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں ارے رمضان کے 10 دن گزر گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، کئی دن ایسے گزر گئے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم نے غفلت میں رمضان کے 10 دن گزار دیے. چاہتے تو ہم یہ کہتے ہیں رمضان کے 10 دن گزر گئے ہیں، اللہ کی رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بنے. لیکن افسوس کہ ہم رمضان المبارک میں بھی روزہ رکھتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں، افطار تک یا پھر عصر تک یا ظہر تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کامیاب روزہ وہ ہے، کامیاب روزہ وہ ہے جس میں روزے دار کو روزے کی بھوک محسوس ہو. ہم سحری میں اتنا کھاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا سحری میں اتنا کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہنا ہے، اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ دن بھر صبح سے بھوکے تھے. نہیں، یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تو قبول ہو جائے گا فتوے کے اعتبار سے، لیکن تقوی کے اعتبار سے یہ ہے کہ روزہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب آدمی کو بھوک لگے، پیاس کی شدت ہو، اور اس کی وجہ سے معدے کے خالی پن کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو نکلی اللہ کے پاس مشک سے زیادہ اس بو کی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے پیٹ سے کہاں بھوک محسوس ہو رہی ہے، کہاں پیاس محسوس ہو رہی ہے. کئی لوگ تو ایسے روزے گزار رہے ارے 10 دن گزر گئے 1 دن بھی مجھے روزہ نہیں لگا. ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہ کرے. سحری میں اتنا نہ کھائیں کہ آدمی غافل بن جائے اور ظہر تک عصر تک سو جائے. نہیں، چند گھنٹے کے لیے سو جائیں، اٹھ جائیں، نیند کو قربان کرے، کھانے کو قربان کرے، اور اس کے بعد پھر کہے اللہ میں بھوکا اس لیے رہ رہا ہوں تاکہ تیری رحمت مجھے ملے. میں پیاسا، دنیا میں مجھے کوئی اور مقصد نہیں، نہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، نہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے تراویح پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری رحمت مجھے مل جائے، اس لیے میں بھوکا رہا ہوں. پیارے اللہ، بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں تپش برداشت نہیں ہو رہی ہے، گرمی کی وجہ سے حلق سوکھا جا رہا ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں، پانی موجود ہے، لیکن پیارے اللہ میں تیری رحمت میں آنا چاہتا ہوں. پیارے اللہ میں تیری رحمت میں آنا چاہتا ہوں، رحمت میں لا لیجئے اور میرے روزے کو قبول کر لیجیے. ایسا کسی نے مانگا ہے رمضان میں؟ ان 10 دنوں میں کسی نے یہ دعا مانگی ہے اللہ میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ رہا ہوں، میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے تراویح پڑھا، عبادتیں کر رہا ہوں؟
کسی نے مانگی ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں مانگی کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہوا روزے کا اب تک۔ جب تک روزے کا احساس نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں روزے کا احساس نہیں ہوا تو پھر تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ جبکہ میری رحمت یہ ہے کہ روزے دار اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ کسی کو توفیق ہوئی اس بات کی کہ وہ رمضان کے کم سے کم رمضان میں روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور رحمت کے اس آغوش میں آ جائیں جس کے وعدے اللہ نے کئی مرتبہ کہے؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کیا ایسا۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ چند گھنٹے بچ گئے ہیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، دعائیں کریں، گھر پر جائیں، مصلی بچھائے بیٹھ جائیں، اللہ غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، 10 دن ہم نے غفلت میں گزار دیے، چند گھنٹے بچ گئے ہیں، اللہ آپ گھنٹوں کے محتاج نہیں، اللہ آپ وقت کے محتاج نہیں، آپ چاہتے تو ایک لمحے میں بھی آپ اپنی رحمت کے آغوش میں لے سکتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیجئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18 سال انہوں نے اللہ کی رحمت پر بیان کیا ہے، 18 سال تک اللہ کی رحمت کا درس دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے جلال پر انہوں نے بیان کیا، مجمع کے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اور کئی لوگوں کی موت نکل گئی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، عبد القادر جیلانی تمہیں کیا ضرورت تھی میرے جلال کو بیان کرنے کی؟ تم نے 18 سال میری رحمت کو بیان کیا ہے، بس یہی میرے بندوں کے لیے کافی تھا، جلال کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے جلال کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ تو رحیم ہے، جلال بھی ہے اللہ کے پاس، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے جلال کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس میرے رحمت کو بیان کر دو، لوگ میرے رحمت کے آغوش میں خود بخود آ جائیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، تم جلال کو بتا کر کہاں دور کرتے؟ جس بندے نے 18 سال اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ جلال کو بیان کیا تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، ہمارے پاس رحمت کے کئی دن آ گئے ہیں، کئی مہینے گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں رحمت کے بارے میں سنتے، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ایک مرتبہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک دیہات میں گئے جہاں کے لوگ اکثر لوگ نااہل طبقہ تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ایک مرتبہ وہاں گئے اور جا کر لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ بہت بڑا رحیم ہے، اللہ بہت بڑا کریم ہے، اللہ بہت بڑا غفار ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ رحیمی کی چادر میں لانے والا۔ جیسے یہ بیان چلتا گیا مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا جو جاہل تھا، وہ کہنے لگا ارے تم کہتے ہو کہ اللہ رحیم ہے تو پھر اللہ جہنم کو کیوں بنایا؟ اللہ جب رحیم ہے تو جہنم کو کیوں بنایا؟ وہ بزرگ کہنے لگے اللہ رحیم ہے اسی لیے تو اللہ نے جنت کو بڑا بنایا ہے، اور اتنے سارے باتیں بتانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس کی رحمت کے آغوش میں نہ آئے تو پھر اس سے بڑا کمبخت کوئی آدمی نہیں، اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، رحمت کے اتنے سارے باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رحمت کے آغوش میں آنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ندامت والے آنسو بہا دو، دل میں ارادہ کر لو بس میرے رحمت میں آ جاؤ گے، آنسو بہا لو رحمت میں آ جاؤ گے، فرائض کو ادا کر لو رحمت میں آ جاؤ گے، خدمت کر لو رحمت میں آ جاؤ گے، مجھ سے مانگنے والے بنو رحمت میں آ جاؤ گے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ میرے رحمت میں آ جاؤ گے، تم ہر وہ کام جو یہ چاہتے ہو کہ یہ اچھا کام ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے، سنتوں پر عمل کرنے والے رہو گے تو میری رحمت میں آ جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ہستی ایسی ملی، دو چیزیں ایسی ملی جو رحمت کی صفت رکھنے والے ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، دوسرے ہمارے نبی کی ذات ہے۔ دنیا میں نبی سے بڑھ کر اس امت سے محبت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ماں جتنی بھی محبت کر لے لیکن نبی سے کم محبت کے درجے میں آتی ہے، باپ جتنی چاہے محبت کر لے لیکن نبی سے کم درجے کی محبت میں آتے ہیں۔ وہ نبی جو ہمارے لیے اتنی محبت کیا کرتے تھے، وہ نبی بھی اللہ سے کہیں گے اللہ میری یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ امت ہے جنہوں نے رحمت کے تذکرے سنے، تبصرے سنے لیکن پھر بھی رحمت میں نہیں آئے۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی رحمت کے کتنے بڑے چرچے ہیں، آپ کی رحمت کے کتنے بڑے خزانے ہیں، ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ میں آج تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے سارے امتیوں کو رحمت کے آغوش میں لے کر ان کی مغفرت فرما۔ چنانچہ نبی ہم سے، ہمارے لیے، ہم جیسے گنہگار امتی کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام ابن قیم فرماتے ہیں، واقعہ لکھے کہ ایک مرتبہ وہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے، ایک ماں نے اپنے بچے کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بچے کو کہا کہ تم دوبارہ گھر میں نہ آئے، گھر سے دور چلے جائے۔ وہ بچہ گھر سے نکل گیا، گلی کے کونے تک گیا، پھر واپس پلٹ کر آیا اور اسی گھر پر آ کر اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیٹا وہیں سویا ہوا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم گئے نہیں، تم کیوں نہیں گئے؟ میں نے تم کو کہا کہ تم میرے گھر میں نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی تم کیوں نہیں گئے؟ بیٹا کہنے لگا امی جان
میں نے جب گلی آپ کے گھر سے نکل کر گلی کے کنارے تک گیا، میں نے دیکھا کہ مجھے کھانے کے لیے مل جائے گا، پینے کے لیے مل جائے گا، میری ہر خواہش کو پوری ہوگی، لیکن ماں کی محبت مجھے کہیں نہیں مل سکتی، لہٰذا میں واپس پلٹ کر یہاں پر آیا ہوں، تیرے در پر آ کر بیٹھ گیا ہوں ماں، اگر تو چاہتی تو مجھے اندر بلا لے، نہ چاہتی تو میں یہیں سیڑھیوں پر رہوں گا، لیکن تیرے در پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بندہ اللہ سے یہی کہتا ہے، اے اللہ مسئلہ ان لوگوں کا نہیں جو مسجد کے باہر ہے، ہم تو مسجد نور میں بیٹھے، اندر بیٹھے، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ کی رحمت میں نہ آئے اور اللہ سے کہیں اللہ ہماری تمام روزی تو دوسرے لوگ پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی رحمت کی چادر ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتی، اللہ ہم مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اپنی رحمت کی چادر میں ہم کو لا لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بندہ یہ دعا کرے گا، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ دیکھو یہ وہ بندے ہیں جو مجھ سے رحمت کی امیدیں رکھتے ہیں، جاؤ میں ان تمام لوگوں کو اپنے رحمت کے آغوش میں لے کر ان کی مغفرت فرما دیے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی رحمت میں آنا چاہتے، ہمارے اعمال کوئی قابل قبول نہیں، ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو آپ کی رحمت میں آ سکے، لیکن پھر بھی اے اللہ ہم آپ سے رحمت کے طلبگار ہیں، آپ کی رحمت کو ہم طلب کرتے ہیں، آپ اپنی رحمت میں لے لیجیے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میں ساری زندگی یہ دعا کرتا گیا کہ آپ کی رحمت میں آ جاؤں، آپ کی رحمت میں آ جاؤں، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما کر اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، لیکن اے اللہ اگر آپ نے میرے کسی عمل کی وجہ سے اپنی رحمت کے آغوش میں نہیں لینا چاہتے، اے اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر کے اٹھا لا، کہیں ایسا نہ ہو میں نبی کے سامنے پیش کیا جاؤں اور میری ان آنکھوں نے نبی کو دیکھے اور رسوائی سے جھک جائے، اللہ کی رحمت کے اتنے تذکرے ہونے کے بعد بھی تم رحمت کے آغوش میں نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ سے کہیں اللہ ہم اپنے رحمت کے آغوش میں لے لے، ورنہ قیامت کے دن ہم نبی کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں کھڑے ہوں گے، نبی کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ ہم رحمت کے آغوش سے دور گئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب میدان حشر کو قائم کریں گے، لوگوں کو جمع کریں گے، اکٹھا ہوں گے لوگ اور آ کر کہیں گے اللہ حساب کتاب شروع کیجئے، ہم حساب دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں میں تمہارا ابھی حساب نہیں لوں گا، چند تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، چند مہینوں کے لیے رک جاؤ۔ سارے امتی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ تو ہمارے دادا ہیں، آپ ہمارے دادا ہیں، آپ دنیا میں سب سے پہلے بھیجے گئے ہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ حساب کتاب شروع کرے تاکہ ہمارے فیصلے ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں میں اللہ سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں نے ایک غلط کام کیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے کہ درخت کا پھل نہ کھاؤ، لیکن پھر بھی میں نے کھا لیا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں، لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ پوری امت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی اور آ کر کہے گی اے اللہ کے نبی آپ تو امتیوں کے دادا تھے، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ وہ ہمارا حساب کتاب شروع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جب میں نے بتوں کو توڑا تھا، وہ واقعہ تفصیل سے، میں نے جب بتوں کو توڑا تھا ایک بڑے بت کے کندھے پر میں نے کلہاڑا رکھ کر کہا تھا کہ اس سے پوچھ لو، کہیں نہ کہیں میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں، لہٰذا میں اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا، میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں اللہ سے جا کر پوچھوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں میں نے ایک مرتبہ اصلاح کے گڑھ سے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، میں بھی اب اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ سارے امتی پھر ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے اللہ کے نبی آپ اللہ سے کہہ دے کہ وہ ہمارا حساب کتاب لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا، اللہ کی اتنی تعریف بیان کروں گا، اتنی تعریف بیان کروں گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور کہیں گی اے میرے نبی سر اٹھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا تم نے تو زندگی میں بھی دنیا میں بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، آج بھی سجدے میں گئے ہو، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ میری امت آ گئی ہے، میری امت کا حساب کتاب شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اے نبی سر کو اٹھا لے، بتاؤ ہم نے کس کی مغفرت کرنی ہے اور حساب شروع کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو کہیں گے کہ ابو بکر تم آگے جاؤ اور اللہ کو حساب دو، حساب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگیں گے اور کہنے لگیں گے اے اللہ کے نبی میں نے زندگی کے 63 سال میں سے 23 سال میں نے اسلام پر گزارے ہیں، بقیہ زندگی میرے تو اسلام پر نہیں گزاری تھی، میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، میں اپنے نام اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی اصرار کرنے پر حضرت ابو بکر آگے جائیں گے، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا ابو بکر ہم نے تمہارے حساب کو آسان اس لیے کر دیا ہے کہ زندگی میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اے اللہ میں نے سارے لوگوں کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسان اللہ چکائے گا۔ اللہ فرماتے ابو بکر ہم نے تمہارا حساب کو آسان کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر کا حساب ہو جائے گا اللہ کے نبی حضرت عمر کو آگے بڑھائیں گے
جائیں گے. حضرت عمر فرمائیں گے کہ نہیں, میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں. اللہ فرمائیں گے کہ عمر تم تو مراد نبی تھے, نبی نے تمہارے لیے دعائیں کی تھی, آؤ ہم تمہارا حساب آسان کر دیں گے. حضرت عمر بھی چلے جائیں گے, حضرت عثمان کو بھیجا جائے گا, حضرت عثمان کا حساب آسان ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے ایک مرتبہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے تھے. ام المومنین نے فرمایا اے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں, یتیم لوگ آئیں گے, بیوہ عورتیں آئیں گی, ہمارے گھر میں کچھ اچھا کھانے کے محتاج رہیں گے, اللہ کے نبی کچھ چیزیں دے کر جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ چلے گئے تھے, حضرت عثمان نے ام المومنین کے ایک ایک گھر پر ایک ایک اونٹ سامان کو بھیجا ہے. اللہ کے نبی جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. ام المومنین نے فرمایا آپ کے جانے کے بعد حضرت عثمان نے ایک ایک اونٹ سامان کو بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے اس وقت دعا مانگی تھی اے اللہ عثمان کے حساب کو آسان کر دے. اسی دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت عثمان کے حساب کو آسان کر دیں گے. اس کے بعد حضرت علی کو بھیجا جائے گا, حضرت علی کا حساب بھی آسان ہوگا. اس کے بعد امت کا جو سب سے غریب آدمی, فقیر آدمی, بھکاری آدمی رہے گا اس کو پیش کیا جائے گا. وہ جائے گا اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو زندگی میں کوئی کام نہیں کیے, کوئی عمل میرا ایسا نہیں تھا, پھر آپ میرے لیے حساب کو کیوں آسان کر دیں گے. اللہ کی طرف سے یہ پیغام آئے گا کہ تم نے زندگی میں تھوڑے رزق پر کشادہ کر لیا, تھوڑے رزق پر بھروسہ کر کر تم نے زندگی گزار لی ہے, آج تمہارے تھوڑے عملوں پر میں راضی ہو کر تم کو جنت میں داخل کر دوں گا. چنانچہ اس فقیر کے فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت میں جائے. وہ فقیر تھوڑی دور آگے جائے گا, رک جائے گا. اللہ پوچھیں گے کہ تم کیوں رکے ہیں, کیوں جنت کی طرف نہیں جا رہے ہو. وہ فقیر کہے گا اے اللہ میں نے زندگی میں لوگوں کے در در جا کر ایک ایک ٹکڑا مانگا ہے, وہ لوگ بھی تو یہاں پر موجود ہے. میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں ایک ایک لقمہ مجھے کھلایا ہے ان کی بھی مغفرت کے لیے میں آپ سے سفارش کرتا ہوں. چنانچہ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس فقیر کو جتنے لوگوں نے بھی ایک ایک لقمہ کھلایا ہے ان تمام لوگوں کو اس حساب سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ سارے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے اے اللہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی باتیں سننے کے بعد بھی عمل نہ کیا کرتے تھے, اے اللہ ایسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں, میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسی امت کے لیے 23 سال رویا ہے, جس کے لیے ایک مرتبہ دعا کرے, حضرت ابو بکر کے لیے ایک مرتبہ, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم جمیعاً کے لیے ایک ایک مرتبہ دعا کرنے پر حساب آسان ہو جائے گا. ہم جیسے امتی کے لیے 23 سال دعا کی تھی. اللہ فرمائیں گے اے نبی تم کیوں پریشان ہوتے ہو جب ہم نے تمہارے تمام امتیوں کو معاف کر دیا ہے. جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو ہم اسے حساب سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. اللہ کے نبی اتنی ہمارے لیے دعائیں کی, اس کے بعد بھی ہم اللہ کی رحمت میں نہ آئے. اس سے بڑھ کر کوئی اور بخیلی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑھ کر اور کوئی بے وقوفی نہیں ہو سکتی. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں جھک جائے, اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو نکالے اور اللہ سے کہے پیارے اللہ یہ کیا مصلحت ہے تیری کہ ہم منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ہم نے تو زندگی میں نیک کام کیے تھے, ہم تجھ سے مانگنے والے بنے تھے, لیکن ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے, ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. آپ نے دنیا کے اسباب کے ذریعے سے ہمارے منہ پر کپڑے کو ڈال دیا ہے. ہم اگر منہ نہ چھپائیں تو 1000 روپے کا جرمانہ اے اللہ آپ ان لوگوں نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے. ہم اگر قیامت میں تیرے نبی کے سامنے حاضر ہو جائیں گے, ہماری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو ہم آپ کے دربار میں, آپ کے نبی کے دربار میں پیش کر سکے. اے اللہ اس وقت ہم منہ کہاں چھپائیں گے, نہ ہمارے پاس کپڑا ہوگا, نہ منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ ہوگی. اے اللہ اس وقت ہماری حفاظت فرما دیجئے. جس وقت حساب کیا جائے گا, نام اعمال کو تولے جائیں گے. میری بیٹی کہے گی میرے ابا تو نیک بن کر پھرا کرتے تھے, میری بہن کہے گی میرا بھائی نیک تھا, بچی کہے گی میرا باپ بہت نیک تھا, باپ کہے گا میرا بیٹا بہت نیک تھا. لیکن یہ زندگی میں نیک کام کیے تھے, یہ تو منافقت والے کام کیا کرتے تھے. مسجد میں آتے تھے, بیٹھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, دعائیں کرتے تھے, لیکن آج بھی پھر یہ لوگ ان لوگوں میں شمار ہے جن کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہو گیا ہے. اگر اس وقت ہماری رسوائی ہوگی, ہم دنیا میں نہ قابل تھے نہ آخرت میں بھی قابل بن جائیں گے, ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. اس دن کے آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے کہے اللہ ہم دنیا میں تھوڑی بھوک برداشت نہیں کر سکتے, قیامت کے دن ہم کو ولا طعام الا من غسلین پلایا جائے گا, کھولتا ہوا خون اور پیپ پلایا جائے گا.
کانٹے دار بیگن کھلائے جائیں گے، اللہ اس وقت ہم کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا میں ہم تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، قبر کی گرمی ایسی ہوگی کہ ایک اس کی آنکھ کو دیکھ کر اس کے دھواں کے ذریعے سے کئی سالوں دور میل کے سفر تک اس کی گرمی محسوس ہوگی۔ اللہ ہم اس وقت برداشت نہیں